صحابی رسول کاتب وحی جن کے لیے خود رسول اللہ نے دعا فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال ہے 22 رجب المرجب۔ ہمیں ہر صحابی سے پیار ہے، تمام کے تمام صحابہ برحق ہیں، کیونکہ میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الحدید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یاد رکھیں جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اللہ ان سے بھی راضی ہے، اور جو صحابہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے صحابیت کی، یہاں بات ہو رہی ہے حضور کی غلامی کی، تو صحابیت کے اندر حضور کی غلامی کے اندر سب کے سب برابر ہیں۔ فضائل کے اندر بات ہے، مقام و مرتبہ وہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو جو عطا فرمایا اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں صحابیت کی۔ میرا رب فرماتا ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اولئک اعظم درجہ، فرمایا اے محبوب ان کا درجہ بلند ہے، ان کا مقام بلند ہے، ان کا رتبہ بلند ہے۔ کن کا؟ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ کس سے بلند ہے؟ ان سے بلند ہے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ان سے ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا مقام بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے اپنی امت سے فرما دیجئے مقام مرتبے اور فضائل کے اعتبار سے صحابہ کے اندر جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ برحق ہیں۔ کسی صحابی کا کیا مقام ہے، کسی کا کیا مرتبہ ہے، کسی کی کیا فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ وہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، جس کو جتنا چاہے فضائل عطا فرمائے۔ کہ فضائل میں زیادتی کمی کی وجہ سے کسی کے منصب صحابیت کو کم نہیں سمجھنا، کیوں؟ اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے محبوب چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے ہر کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو بعد میں ہوگا اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، اور جو پہلے ہو چکا ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ جو کچھ قیامت تک ہوگا اللہ کو ہر ایک کے ہر ایک کام کی خبر ہے، اللہ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ بات حضور کے صحابہ کی ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ملون قسم کا وہ اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بات حضور کے صحابی کی ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی نہیں ہو رہی۔ اب جب آپ نے صحابی ان کو مان لیا تو صحابی ماننے کے بعد کوئی بات نہیں ہے، پھر یہ تو بات طے ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب ذرا آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے نکاح میں آئیں۔ آج کوئی کالا ہو یا کوئی گورا ہو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تعلق اسی سے ہے جو حضور کا غلام ہے۔ اب چاہے وہ کوئی کالا یا کوئی گورا وہ کسی حضور کے صحابی کی شان میں کوئی بکواس کرے، وہ کتے کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، وہ سورج اسی طرح چمکتا رہتا ہے۔ حضور کی شان، حضور کے غلاموں کی شان اسی طرح تعصب قیامت چمکتی دھمکتی رہے گی۔ کوئی کالا کتا اٹھے یا کوئی گورا کتا اٹھے وہ اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکے،
اب چاہے وہ کراچی کے اندر کھڑا ہو کر بھونکے، اب چاہے وہ کوئی بوڑھا شیطان ہو یا کوئی نوجوان شیطان ہو، وہ جس طرح کا بھی شیطان ہو، اس کے بھونکنے سے اس کی اصل کا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نہ اصلی ہے نہ نسلی ہے۔ لیکن حضور کے صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ حضور کے صحابہ کی شان اسی طرح تا صبح قیامت جو ہے حضور کے غلام چمکتے دمکتے ان کا نام رہے گا، کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ جس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے آل بیت کی محبت ہے، تو یہ تو پکی بات ہے، چاہے وہ گناہ گار وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا خون ضرور حلال کا ہے۔ جس کے دل میں حضور کے لیے بغض ہے، حضور کے صحابہ کے لیے، حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے لیے بغض ہے، اور حضور کے آل بیت کے بارے میں کسی کے دل میں بغض ہے، اب چاہے وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، سارا دن وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے سارا سال، حج اس نے لاکھوں حج کیے ہوں، یہ پکی بات ہے کہ وہ اس کا خون اصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں حضور اور حضور کے صحابہ، حضور کے آل بیت کی محبت نہیں ہے۔ ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی الہی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نوازا تو ایسے نہیں نوازا، بلکہ حضور اس کے حالات سے قیامت تک واقف تھے۔ جس کو بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا دے، اس کو کتاب کا بھی علم عطا فرما۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ سے دعا کی، جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اتنی بڑی دعائیں کی ہوں، تو اس شخص کی عظمت کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سنیں جی، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ حضرت حبیبہ کی گود میں آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مبارک سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حبیبہ سے پوچھا کہ اے حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہر بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، کس بہن کو اپنے بھائی سے پیار نہیں ہوتا؟ ہر بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، مجھے بھی اپنے بھائی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حبیبہ، یاد رکھو معاویہ وہ شخص ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ معاویہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی محبت فرماتا ہے۔ اب کوئی گورا کتا بھونکے یا کوئی کالا بھونکے، گورا ہوگا تو وہ ضرور اپنے آپ کو سنی تو کہلائے گا۔ بہت سارے نام کے سنی بھی رافضی بننا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی جناب والا حضرت امیر معاویہ کی شان پر بھونکنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتا ہے تو وہ فرماتے ہیں وہ بدبخت حاویہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو سنی بھی کہلائے اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ وہ سنی نہیں ہے، بلکہ وہ نام کا سنی ہے، اندر سے وہ رافضی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکے، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہلائے، کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، فرماتے ہیں وہ حاویہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ اتنا بدبخت ہے، وہ صحابی رسول کے بارے میں بھونکتا ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض کے اندر شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں جو شخص حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ صحابی رسول کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آج اپنے باپ کے اختلاف کے بارے میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرتا، جناب والا وہ کیسا مسلمان ہے جو ایک صحابی رسول کے بارے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی اور اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما کر گئے کہ قیامت تک میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، جب بھی میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، ورنہ خاموش رہنا ہے، بس کوئی بات نہیں کرنی میرے صحابہ کے بارے میں۔ اور جن کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما کر گئے، فرمایا قیامت تک تم اگر کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے، میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، تو پھر سر نہ جھکاؤ، جی وہ تو سنی ہے، وہ امام بھی باندھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ تو روزے بھی رکھتا ہے، کیا ہو گیا اگر ایک صحابی کے بارے میں اس نے بات کر دی ہے، ڈوب مرو پھر۔
रसूलुल्लाह का फरमान याद नहीं है? रसूलुल्लाह क्या फरमा कर गए? फरमाया क़यामत तक जब तुम देखोगे मेरे सहाबा के बारे में कोई भौंकता है, सहाबा में से किसी सहाबी को गाली देता है, तो फरमाया फिर नरम रवैया इख्तियार नहीं करना, फिर उससे ये कहना है कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे इस शर पर, तुम पर अल्लाह की लानत हो। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, आपसे किसी ने पूछा जी ये बताएं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं या हज़रत अमीर मुआविया अफजल हैं? अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 5वें खलीफा राशिद हैं, यानी आपने 2 साल हुकूमत की, ये आपकी शान है। 2 साल आपने हुकूमत की और आपके दौर हुकूमत के अंदर हज़रत उमर का दौर वापस आया, वो आपने हुकूमत की 2 साल के अंदर दौर उमर वापस लेकर आए आप। इसलिए अहले सुन्नत की अकायद की बात किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि आप अहले सुन्नत के 5वें खलीफा राशिद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा जी ये बताएं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं या हज़रत अमीर मुआविया अफजल हैं? आपने फरमाया क्या बात करता है, कहाँ सहाबी रसूल और कहाँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। आपकी शान अपनी जगह है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शान से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया की बात हो रही है, वहाँ किसी आम शख्सियत की बात नहीं हो रही। फरमाया क्या बात करते हो? फरमाया तुम अमीर मुआविया के बारे में मुकाबले में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को लाते हो। मेरे नज़दीक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का मकाम अपनी जगह है, लेकिन वो हज़रत अमीर मुआविया के बराबर नहीं हो सकते, बल्कि वो फरमाते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया, जिस घोड़े पर हज़रत अमीर मुआविया चल कर गए जिहाद करने के लिए रसूलुल्लाह के साथ, जो मट्टी उस घोड़े के नाक में पड़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत अमीर मुआविया के घोड़े के नाक से जो मट्टी लगी उस मट्टी के बराबर में नहीं पहुंच सकते। इतनी बड़ी बात कर गए आप। मैं अमीर मुआविया का मकाम तो बहुत ऊंचा है, जिस सवारी पर आप रसूलुल्लाह के साथ जिहाद को तशरीफ़ ले गए, उस सवारी के नाक में जो मट्टी पड़ी, और मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उस मट्टी के मकाम को में नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये हमारा अक़ीदा ज़रूर है, ये ज़हन में रखिएगा। हम कभी भी हज़रत अमीर मुआविया को मौला अली के मुकाबले में नहीं लाते, कभी भी। कहाँ मौला अली के फ़ज़ाइल, कहाँ मौला अली की बातें, कहाँ मौला अली की शान। आज कोई उठकर कोई बकवास करे, वो हज़रत अमीर मुआविया का मुकाबला करे हज़रत मौला अली के साथ, अगर कोई फ़साद फैलाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम आले सुन्नत को तो यही अकीदा है कि जो शान मौला अली को अल्लाह ने अता फ़रमाई, मौला अली के बाद वो शान अल्लाह ने किसी को अता नहीं फ़रमाई। मुकाबला तो यहाँ बनता ही नहीं है। मौला अली की अपनी शान है, उनको जो शान, जो मर्तबा और मकाम अल्लाह ने अता फ़रमाया, वो मौला अली के बाद किसी को अता नहीं फ़रमाया। लेकिन जहाँ हज़रत अमीर मुआविया की बात होगी तो वो भी तो सहाबी रसूल हैं। हम उनकी इसलिए बात करते हैं वो सहाबी रसूल हैं, बस, दूसरी कोई बात नहीं है। सहाबी रसूल होने के नाते हम उनकी तारीफ़ें भी करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, उनके दिन भी मनाते हैं। अल्लाह हमें हुज़ूर के सहाबा और हुज़ूर के आले बैत से इसको मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आशिक़ रसूल, आशिक़ सहाबा और आशिक़ आले बैत बनाए। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना